یہ میں پچھلے درس میں بتا دی، یہ وظیفہ ہے اور پاورفل وظیفہ ہے، وظیفہ جس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ، جب آپ صبح شام 7 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، اللہ آپ کے معاملات میں کافی ہو جائے گا آپ کے لیے، اور دوسرا اس کا فائدہ، اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی طور پر حفاظت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی جب وظائف آتے ہیں تو ان کو مانتے ہی نہیں، وہ دنیاوی چیزوں کو تو مانتے ہیں کہ باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہے تو ہماری حفاظت ہے، لیکن وظیفہ آپ پڑھ لیں گے تو کیسے حفاظت ہوگی، وہ اس کو مانتے نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 125 سے کر رہے۔ پچھلے درس میں اخیر کی جو آیتیں تھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور منافقوں کے درمیان فرق بیان کیا گیا۔ ایمان والے جب قرآن کی کوئی آیت اترتی، کوئی سورت اترتی تو اس پر خوشی کا اظہار کرتے تھے، ان کی ایمانی کیفیت میں، حالت میں اضافہ ہوتا تھا، اور منافقین اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ دو فائدے ایمان والوں کو ہوتے اور دو نقصان منافقوں کو ہوتے۔ جب کوئی سورت اترتی تو منافق کہتے کہ کس کو ایمان میں بڑھایا ہے اس آیت نے، اس سورت نے، یہ کہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، ایمان والے تو اس سورت نے ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور وہ خوش ہوتے۔ ایمان والوں کو دو فائدے، ایک ایمانی کیفیت میں اضافہ، دوسرے ان کی روح کو تازگی بالیدگی ملتی ہے، اور منافق کو بھی دو اس میں نقصان ہوتے ہیں جب کوئی سورت اترتی ہے۔ اب آپ کہیں گے قرآن سے کوئی نقصان ہوتا ہے، قرآن کی سورت اترنے سے کوئی نقصان ہوتا ہے، یا قرآن منافقت میں اور کفر میں اضافہ کرتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اصل میں قرآن تو فائدہ ہی پہنچاتا ہے، قرآن کے اندر تو فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے سامنے والے کے دل پر۔ جیسے کسی فارسی شاعر نے کہا کہ 12 کے در لطافت تباش خلاف نیست، در باغ لالا روے و در شورا بوم خس۔ یہ جو بارش ہوتی ہے، بارش کے پانی کی پاکیزگی میں اور اس کی بہتری میں، اس کے نفع اور فائدے میں کوئی شک نہیں۔ بارش کا پانی تو نفع ہی نفع والا ہوتا ہے، فائدہ ہی فائدہ والا ہوتا ہے، لیکن فرق زمینوں کا ہوتا ہے۔ باغ کی زمین پر اور زرخیز زمین پر اور کھیت والی زمین پر وہ پانی گرتا ہے تو اس سے لالا و گل اور اناج اور غلہ اور طرح طرح کی سبزیاں اور ترکاریاں پیدا ہوتی ہے، اور وہی پانی شورا زمین میں یعنی بنجر زمین میں، اکھڑ زمین میں پڑتے ہیں تو وہاں کانٹے اگتے ہیں، خس و خاشاک اگتے ہیں،
تکلیف دہ چیزیں اگتی ہے. پانی تو وہی ہے نا. پانی کی پاکیزگی میں، لطافت میں، فائدے میں، نفع میں کوئی فرق نہیں ہے. زمین کا فرق ہے. یہی فرق ہے قرآن کریم کے اعتبار سے کہ قرآن کریم جب مومنوں کے دلوں کی دھرتی پہ اترتا ہے تو اس کو تازگی ملتی ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، خوشی حاصل ہوتی ہے، روحانیت محسوس ہوتی ہے. اور جب منافقوں کا سامنا ہوتا ہے تو پھر فزادتہم رجسا الی رجسہم، ان کی گندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے. گندگی، منافقت ایک گندگی ہے، ایک مرض ہے، ایک روحانی بیماری ہے، تو اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. اور جب کوئی آدمی گندگی میں پڑا رہتا ہے، گناہ پر اصرار کرتا ہے، منافقت پر اصرار کرتا ہے، کفر پر اصرار کرتا ہے، ضد کرتا ہے، اڑا رہتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے توفیق سلب کر لیتے ہیں، محروم کر دیتے ہیں. وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، پھر وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کفر کی حالت میں. منافق بھی کافر ہی ہوتا ہے، بلکہ کفر سے بھی خطرناک ہے. کافر تو کھلم کھلا تو ہے، منافق بدترین کافر ہوتا ہے، لیکن چونکہ وہ چولا اسلام کا پہنا ہوئے ہوتا ہے، چولا ایمان کا پہنے ہوئے ہوتا ہے، اندر سے وہ خطرناک قسم کا دشمن اسلام ہوتا ہے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، آگے اللہ نے فرمایا کیا یہ نہیں دیکھتے ہیں یہ منافق لوگ کہ انہیں آزمایا جاتا ہے ہر سال ایک مرتبہ یا 2 مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، ولا ہم یذکرون، اور نہ وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. ہر سال حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں، مصیبتیں کھڑی ہوتی ہے. ہر سال 1 یا 2 مرتبہ جہاد کا موقع آتا ہے، پھر یہ جو ہے پیچھے رہ جاتے ہیں، بہانے کرتے ہیں. پھر قرآن کی صورت اترتی ہے، ان کے بہانوں کی قلی کھول کے رکھ دیتی ہے، ان کو رسوا کرتی ہے اور ان کا کچا چٹا بیان کر کے رکھ دیتی ہے. اسی طرح بعض دوسرے حالات بھی ان پر آتے ہیں. حالات اور مصیبتیں انسان پر آویں یا کسی قوم اور کسی برادری، کسی خاندان، کسی ملک پر، یہ حالات انسانوں میں عاجزی پیدا کرتے ہیں، انکساری پیدا کرتے ہیں، اپنے عمل پر ندامت، شرمندگی پیدا کرتے ہیں کہ ہم سے کچھ غلط ہوا ہے، کچھ گناہ ہوا ہے، اس وجہ سے حالات آئے ہیں، اسی وجہ سے مصیبتیں کھڑی ہو رہی ہے. انسان نرم پڑ جاتا ہے، عاجز بن جاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے، آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے. لیکن اگر یہ اندر کی کیفیت پیدا نہ ہو انسان کے اندر، حالات بھی اسے نرم نہ کریں، اس کے دل کے اندر رقت پیدا نہ کریں، نرمی پیدا نہ کریں، تو پھر یہ حالت جو ہے نا وہ انسان کی بڑی خطرناک ہوتی ہے، کسی انسان کی ہو چاہے کسی قوم کی ہو. اس لیے اللہ نے فرمایا دیکھو ان پر حالات آتے ہیں، آزمائشیں آتی ہیں. آج بھی امت مسلمہ پر کتنی آزمائشیں آ رہی ہیں، آپ دیکھیے مختلف قسم کی آزمائشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں. یہ سب اس لیے ہوتی ہے کہ لعلہم یرجعون، تاکہ یہ رجوع کریں، اللہ کی طرف لوٹیں، قرآن کی طرف لوٹیں، اسلام کی طرف لوٹیں، ایمان کو پختہ کریں، یقین پیدا کریں اور اللہ کے اتارے ہوئے پروگرام کے مطابق زندگی بسر کریں. لیکن ہماری زندگی عام دنوں میں جس طرح ہو رہی ہوتی ہے اسی طرح زندگی بسر ہو رہی ہے، حالات بھی ہماری آنکھیں نہیں کھولتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی یہ توبہ نہیں کرتے ہیں اور نہ نصیحت حاصل کرتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب کوئی سورت اترتی ہے تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ، کیا کسی نے تم کو دیکھ تو نہیں لیا ہے؟ اب سورت کون سی اترتی تھی؟ سورت جیسے سورہ توبہ ہے، سورہ انفال ہے، سورہ منافقون ہے، اور اس کے علاوہ کئی دوسری آیتیں ہیں جہاں منافقوں کے ذکر کیے گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے پاس آتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم تمہارے ہیں، اور جب ایمان والوں سے جا کر دوسروں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ان کا تو مذاق اڑا رہے ہیں، ہم تمہارے بھی ہیں. تو یہ سب صورتیں اترتی تھی، یہ ان کی قلی کھولتی تھی. اس لیے سورہ توبہ کو سورۃ الفاضحہ، رسوا کرنے والی سورت، سورہ توبہ کا دوسرا نام ہے. کئی نام آئے ان میں الفاضحہ بھی ہے، المبینہ بھی ہے، کھول کھول کے منافقین کا کچا چٹا بیان کیا ہے. تو جب اس طرح منافقین کی حقیقت کھول دینے والی آیتیں اترتی تھی، سورتیں اترتی تھی،
اللہ کے نبی جمع کرتے تھے لوگوں کو، صحابہ کو جمع کرتے تھے، اعلان ہوتا تھا آ جاؤ، جمع ہوتے تھے، اللہ کے نبی پڑھ کے سناتے تھے۔ اب جو ان میں سے منافق ہوتے تھے، ظاہر سی بات ہے وہ مجلس میں آتے تھے، وہ نمازوں میں حاضر ہوتے تھے، پیچھے رہ جائے تو ان کی منافقت کھل جائے گی، حقیقت کھل جائے گی، تو وہ مجلسوں میں بھی آتے تھے، جماعت میں بھی حاضر ہوتے تھے، نمازوں میں بھی شریک ہوتے تھے، حضور کے بیانات بھی سنتے تھے۔ جب یہ خاص طرح کی صورتیں اور آیتیں ان کو پڑھ کے سنائی جاتی تھی تو ان کا رنگ جو ہے نا پھیکا پڑ جاتا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے، یہ کس طرف انگلی اٹھ رہی ہے، اس میں کن کن کی صفات کو اور کن کی نشانیوں کو، کن کی علامتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، یہ ہم پر ہی فٹ بیٹھ رہی ہے جو اس صورت میں اتارا گیا ہے۔ تو پھر ایک دوسرے کو یوں دیکھتے تھے، کیونکہ مخلص مومن بھی موجود ہوتے تھے کہ کہیں ہمارے رنگ جو بدل رہا ہے نا چہرے کا، ہماری حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے تو اس کو کسی نے دیکھا تو نہیں ہے۔ اور پھر دل مردہ ہونے کے ساتھ، ایک تو آدمی دین کی مجلسوں میں حاضر ہوتا ہے نا جذبات کے ساتھ، پورے شوق کے ساتھ، پوری دل کے دماغ کی حاضری کے ساتھ شوق سے سنتا ہے، اور یہ کسی کو زبردستی پکڑ کے لایا جائے تو مردگی کی کیفیت کے ساتھ، مرے ہوئے جذبات کے ساتھ بیٹھتا ہے اور موقع ڈھونڈتا ہے ذرا سا نگاہ اوجل ہو اور نکل جائے پیچھے سے چپکے سے، اور جیسے ہی یہ بس بات ختم ہونے کو ہو پھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں پکڑ نہ لیا جاؤں ابھی۔ تو یہ ایمان کی کمزوری کی بات ہوتی ہے۔ منافقوں کی یہی ہوتا تھا کہ جب ان کی حقیقت کو بیان کیا جاتا تھا ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، کوئی مومن مخلص ہمارے چہرے کی کیفیات سے ہمیں پہچان تو نہیں رہا ہے، پھر ثم انصرفوا، چپکے سے جلدی سے بھاگتے تھے، نکلتے تھے، صرف اللہ قلوبہم، اور جیسے ہی چھوٹ کے بھاگتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے چلو ہم نکل گئے، ہم پکڑ میں نہیں آئے، ہمیں اب جہاد میں نہیں بھیجا جائے گا، ہمیں کسی مہم پہ روانہ نہیں کیا جائے گا، ہم بچ گئے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں صرف اللہ قلوبہم، یہ بچے نہیں ہیں، اللہ نے ان کو پھیر دیا، ان کے دلوں کو پھیر دیا، بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ نہیں رکھتے ہیں، فہم نہیں رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ خیر کس میں ہے، بھلائی کس میں ہے، فائدہ کس میں ہے، یہ اپنے آپ کو خیر کی بھلائی کی چیزوں سے محروم کرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس پر خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، ہم بچ گئے، حالانکہ بے وقوفی انسان ہوگا جو فائدے کی چیزوں سے دور رہے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے۔ اب جو آخری آیتیں ہیں دو وہ اخیر میں آئی اور اس پر سورت کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اس میں بیان کیا گیا ہے، بہت جامع آیت ہے، اور پوری سورت کو آپ دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، اس سے بلکہ سورہ انفال شروع میں بتایا گیا کہ یہ دونوں ایک ہی صورتیں، دونوں کے مضامین، دونوں کی باتیں ایک جیسی ہیں، اسی وجہ سے بیچ میں بسم اللہ بھی نہیں لکھی گئی ہے۔ سورہ انفال سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ دونوں کے احکام ملتے جلتے ہیں، ایک جیسے ہیں، نئی صورت شروع ہوتی ہے تو بسم اللہ لکھا جاتا ہے، ایک وجہ وہ بھی لکھی علماء نے۔ تو اس میں جو ہے نا جو احکام، جہاد کا حکم بہت مشکل ہے، بہت گراں ہے، نماز کا حکم ہے، اسی طرح اجتماعیت کا حکم ہے، سب مل جل کے رہو، مل جل کے رہنا، اپنے جذبات کو قربان کرنا، دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، یہ بھی بہت مشکل لگتا ہے انسان کے نفس پر۔ اسی طرح منافقوں کے سلسلے میں بہت سخت باتیں سورہ توبہ میں کہی گئی ہیں، ان سے برات کا اظہار کیا گیا ہے، ان سے دور رہو، ان سے محبت کا اظہار مت کرو، ان پر سختی کرو، اور کئی ایسے احکامات آئے جو انسان پر بہت گراں گزرتے ہیں، بہت مشکل لگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ مشکل نہیں ہے، یہ مشکل نہیں ہے، نبی ہم نے وہ بھیجا ہے جو تم پر مشکل بات کو، مشکل امر کو، مشکل معاملے کو بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔ مشکل اس کا رزلٹ دیکھیں، انجام دیکھیں تو کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ایسی سختی، ایسی مشکل حالت، مشکل کیفیت تو ہمارے گھروں میں بھی پیش آتی ہے۔ باپ بیٹوں کو سرزنش کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، پھٹکارتا ہے تربیت کی بنیاد پر، اور تو وہ کوئی مشکل نہیں ہے، وہ بچے کے فائدے کے لیے ہے، وہ اولاد کی تربیت کے لیے، وہ اولاد کے آگے فیوچر کی بہتری کے لیے باپ کرتا ہے۔ اسی طرح حکیم ہوتا ہے، ڈاکٹر ہوتا ہے، وہ کبھی بہت سخت کہتا ہے یہ نہیں کھانا ہے اور وہ نہیں لینا ہے، احتیاط برتنے کو کہتا ہے، کبھی کڑوی دوائی بھی دیتا ہے،
تو اس سے یہ نہیں کہ حکیم بہت سخت ہے، بہت سنگ دل ہے، پتھر دل ہے ڈاکٹر، نہیں، وہ مریض کے فائدے کے لیے کرتا ہے۔ تو یہ جو احکام دیے ہیں نا، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ لانے والا سنگ دل ہے، بلکہ لانے والا تو بہت رحم دل ہے، بہت مشفق ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک عظیم الشان رسول آیا ہے۔ رسول، دو پیش کی تنوین ہے نا، اس کے اندر عظیم الشان، بڑے رتبے والا، یہ ترجمہ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی معمولی رسول نہیں ہے، بہت عظیم الشان رسول ہے، جو نبیوں کا سردار بن کے آیا ہے، جو رسولوں کا سردار بن کے آیا ہے، جو سید الاولین و مرسلین بن کے آیا ہے۔ اے انسانوں، تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ وہ تم انسانوں میں سے آیا ہے۔ فرشتوں میں آتا تو فرشتے فخر کرتے کہ وہ ہم میں سے آیا ہے، جنات میں سے آتا تو جنات فخر کرتے کہ ہمارے لیے فخر کی چیز ہے، گرو کی چیز ہے کہ آخری رسول نبیوں کا سردار ہم میں سے آیا ہے۔ انسانوں، تمہارے لیے سعادت کی بات ہے، یہ رسول تم انسانوں میں سے۔ پھر فرمایا من انفسکم، ایک تو انسانوں کے لیے فخر کی چیز ہے، ایک قریش کے لیے، کیونکہ قریش میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو ان سے کہا جا رہا ہے تم ان کی بات مانو، ان کا پیغام قبول کرو، قرآن کو تسلیم کرو، ان کی نبوت کی صداقت و سچائی کو مان لو، تمہارے لیے فخر کی بات ہے کہ تم میں سے اتنا عظیم الشان رسول آیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت میں سے چنا ہے، پوری انسانیت کا مکھن کہیے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں سے آگے جو خاندان چلے ہیں ان میں بنو کنانہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل کی اولاد میں سے کنانہ کو چنا، ان کو منتخب فرمایا۔ واصطفیٰ قریشا من کنانہ، پھر کنانہ کی آگے اولاد چلی تو اس میں قریش کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، اور قریش کے بھی مختلف خاندان تھے، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے میرے خاندان بنو ہاشم کو چنا۔ واصطفانی من بنی ہاشم، بنو ہاشم کی تو بہت ساری اولاد تھی، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم، نظر رحمت، نظر استفاء و انتخاب مجھ پر پڑی، اور بنو ہاشم میں اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ تم میں سے عظیم الشان تمہارے اندر سے ایک رسول آیا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے کہا کہ یہ جو تمہیں بتا رہا ہے نا، یہ تمہارے فائدے کے لیے بتا رہا ہے، تمہارے نفع کے لیے بتا رہا ہے، اس لیے کہ بڑا خیر خواہ ہے، تمہارا فائدہ چاہنے والا، شبھ چنتک ہے، تمہارا بھلا چاہنے والا ہے یہ رسول۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کی ساری زندگی تمہاری آنکھوں کے درمیان گزری ہے، اس کا لڑکپن بھی تمہارے درمیان گزرا، اس کی جوانی کے ایام بھی تمہارے درمیان رہے، پھر یہ جوان ہوا اور اس کے بعد اس کو نبوت ملی، نبوت کے بعد جو حالات آئے ہیں وہ بھی تمہاری نگاہوں کے سامنے آئے ہیں، بے کسی کا دور بھی اس نے دیکھا، بے بسی کا عالم بھی اس نے دیکھا، مصیبتوں کا دور بھی اس نے دیکھا، پھر فاتح بن کے آئے وہ دور بھی تم نے دیکھا، اور ہر حالت میں، ہر کیفیت میں ان کو جانچا ہے، پرکھا ہے۔ تمہارے درمیان پوری زندگی، پورا بایو ڈاٹا تمہارے سامنے ہے اس نبی کا، اس کی امانت، اس کی دیانتداری، اس کا اخلاص، اس کی للہیت، اور اس کا انسانیت کے لیے ہمدرد ہونا اور انسانیت کی نفع بخشی کے کام کرنا، یہ سب تمہارے سامنے ہے، یہ تم ہی میں سے ہے، تم ان کو اچھی طرح سے جانچتے ہو، پرکھتے ہو۔ اور ایک تفسیر میں، حالانکہ وہ زیادہ نہیں بیان کی گئی لیکن بہت عمدہ نقطہ اس سے نکلتا ہے، بعض مفسرین نے کہا یہ من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، ایک طرح سے پڑھتے ہیں من انفسکم، لکھا ایک ہی طرح جاتا ہے، بس زبر زیر کا فرق ہے، یہ انفسکم ہے اور وہ ہے انفسکم۔ انفس کا مطلب ہوتا ہے یہ رسول آیا ہے، تم ہی میں سے آیا ہے، تمہارے جیسا نہیں ہے، تمہارے جیسا نہیں ہے، تم میں سب سے نفیس ہے، تم میں سب سے عمدہ ہے، تم میں سب سے بہتر ہے تو تم میں سے، ہے تو تم میں سے، یعنی انسانوں میں سے ہے، ورنہ انسانوں کے لیے فخر کی بات کیا ہوگی؟ ہے تم میں سے لیکن تم جیسا نہیں ہے۔ اب اس کو مثال سے سمجھیں، پتھر ہے، ایک پتھر سڑک پہ بھی لگا ہوا ہے، ایک پتھر بیت الخلاء بھی لگا ہوا ہے، ایک پتھر آپ کے گھر میں بھی لگا ہوا ہے، لیکن ایک پتھر آپ کے منبر و محراب پہ لگا ہوا ہے۔ پتھر تو وہ بھی ہیں لیکن پتھر یہ بھی ہے، پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے،
ہے تو پتھر لیکن پتھروں جیسا پتھر نہیں ہے تو انسان یہ بھی لیکن تم انسانوں جیسا انسان نہیں ہے، سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بہترین ہے، سب سے اچھا ہے، یہ رسول تم ہی میں سے آیا ہے لیکن ہے تم میں سب سے بدتر۔ اور مثال علماء ہی سمجھاتے ہیں کہ بھائی پانی ہے، ایک پانی یا جودھپور میں فلٹر سے آپ کے پاس پہنچ رہا ہے، ایک پانی کنویں سے نکلتا ہے، ایک پانی نہر سے آ رہا ہے، ایک پانی بارش سے کا پانی برستا ہے، اور ایک پانی زمزم کا پانی ہے تو زمزم بھی پانی، پانیوں میں سے ایک پانی ہے لیکن عام پانیوں جیسا پانی نہیں ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ بھی ہے تو تم انسانوں میں سے لیکن تم جیسے نہیں ہیں، تم میں سب سے اعلیٰ و برتر ہے۔ آگے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، اس نبی کی خصوصیت یہ ہے جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ اسے بہت گراں گزرتی ہے، بہت مشکل لگتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کے سلسلے میں جتنے فکر مند تھے، اب انسانیت کو کیا چیز تکلیف پہنچائے گی؟ سب سے زیادہ یہ کہ ان کی دنیا بھی خراب ہو اور ان کی آخرت بھی خراب ہو۔ اور دنیا خراب ہو تو دنیا تو ہے ہی کتنی، 15 سال 20 سال زیادہ سے زیادہ 60 سال، اس امت کی عمریں تو حضور نے فرمایا 60-70 کے درمیان ہی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں، اکا دکا کوئی آگے چلا جائے ورنہ 60-70 کے درمیان ہے ہی کتنی ہے۔ آخرت کی لامحدود جو زندگی ابد الآباد کی وہ خراب نہ ہو۔ نبی جب دیکھتے ہیں امت اس طرف جاری ہے جو آخرت کی زندگی کو برباد کرنے والی ہے نا، تو بہت گراں گزرتا تھا، کڑتے تھے، روتے تھے۔ ہم کیا روتے ہیں کسی کے لیے؟ اولاد خراب ہوتی ہے نا تو اتنا نہیں کڑ پاتے ہیں جتنا جس سے کئی گنا زیادہ حضور امت کے لیے کڑتے تھے۔ اس لیے وہ حدیث میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری مثال اور تمہاری مثال اس آدمی کی طرح ہے جس آدمی نے جنگل میں آگ جلائی۔ آپ ایک گھر میں آگ جلاؤ وہ آپ کو معلوم محسوس نہیں ہوگا، جنگل میں کھیت میں آپ آگ جلاؤ، آگ جلاتے ہی پتنگے کیڑے مکوڑے جاندار جتنی بھی چیزیں ہیں نا وہ اڑ اڑ کے اس آگ کے اندر گرتے ہیں، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا وہ آدمی جو ہے نا ان جانداروں کو اور پتنگوں کو کیڑے مکوڑوں کو بچاتا ہے، ان کو دور کرتا ہے تاکہ وہ کود کود کر آگ میں جل کے تباہ نہ ہو، ہلاک نہ ہو۔ فرمایا تمہاری اور میری مثال بھی ایسی ہے، تم جا رہے ہو جہنم کی آگ کی طرف، وَأَنَا آخُذُكُمْ بِحُجُزِكُمْ، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچ رہا ہوں لیکن تم ہو اسی طرف بھاگے جا رہے ہو اور تیزی سے لپک رہے ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتایا جو چیز تمہیں تکلیف دیتی ہے وہ انہیں بہت گراں گزرتی ہے۔ اب حدیث میں اس کی بہت ساری مثالیں آئی، کن کن چیزوں سے جس سے امت کو تکلیف ہو سکتی تھی، حالانکہ وہ عام چیزیں ہیں۔ بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے اللہ کے نبی نے اس سے کیوں منع کیا، یہ تو سب کو پتا تھا، لیکن نبی کی شفقت تھی، نبی کے دل میں امت کا درد تھا کہ میری امت یہ کر کے کہیں اپنے آپ کو تکلیف میں الم میں درد میں مبتلا نہ کرے، ان سب چیزوں سے منع کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کہا کہ جیسے اب گلاس ہے، گلاس کہیں سے ٹوٹا ہوا ہو برتن، حضور نے کہا وہاں سے پانی مت پیو، کیوں؟ آپ کے ہونٹ کو زخم پہنچ سکتا ہے، یہ تو عام آدمی پتا ہے، لیکن حضور کی شفقت دیکھیے، حضور نے وہ بھی تعلیم دی، ٹوٹے ہوئے برتن کو منہ سے مت لگاؤ، اس سے پانی مت پیو۔ یا کہا کوئی دھاگا ہے، دھاگے کو اس طرح انگلیوں میں لے کے مت توڑو، کیوں؟ کہ دھاگا بعض مرتبہ تیز ہوتا ہے، انگلیاں زخم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا چھت ہے اور چھت کے ارد گرد دیوار نہیں بنی ہوئی ہے، کہا وہاں مت سو، حالانکہ سب کو پتا ہے سوئیں گے نیند میں پتہ نہیں ڈڑکتے ہوئے نیچے چلے جائیں، حضور نے کہا وہاں مت سو۔ یہ جو چیزیں امت کو تکلیف دیتی ہیں انسانوں کو، حضور نے ان کی تعلیم دی، بے شمار سینکڑوں اس کی مثالیں ہیں، لیکن چونکہ تفسیر ہے بیان تو ہے نہیں، لیکن ان سب کچھ چیزوں کو بیان کیا جائے تو یہ حضور کی خوبی۔ فرمایا حریص علیکم، تمہارے لیے کامیابی کا بڑا خواہش مند ہے، بالمؤمنین رؤوف، مومنوں کے ساتھ شفقت والا ہے، رحیم رحم دل ہے۔ دو چیزیں ہیں، شفقت اور رحم دلی۔ عربی میں رافت کا لفظ ہے اور رحمت کا لفظ ہے۔ رافت کسے کہتے ہیں؟ تکلیف دہ چیزوں کو دور کرنا۔ جو آدمی آپ سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کرے، آپ کو تکلیف دہ چیزوں سے دور رکھے، بچانے کی فکر کرے، وہ رؤوف ہے۔ اور رحیم کسے کہتے ہیں؟ جو آپ کو خوشی کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کرے، آسانی کی چیزیں پہنچانے کی کوشش کرے۔ تو حضور کے اندر دونوں
چیزیں تھی، خوشیوں کی چیزیں بھی امت کے لیے فراہم کرتے، اس کے لیے کوشش کرتے، اس کے لیے فکر مند رہتے، اور نقصان دہ چیزیں امت سے دور رہیں، امت ان سے دور رہے۔ یہ دونوں صفتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ اب رحمت، آپ کی شفقت، امت کے سلسلے میں نرم دلی، بہت ساری ایسی چیزیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے نہیں کی تاکہ امت پر بوجھ نہ بن جائے، امت کے لیے ان کا کرنا دشوار نہ ہو جائے، چھوڑ دی تھی۔ حالانکہ حضور کو بڑا شوق تھا، تراویح آپ دیکھ لیجئے، تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھائی، پھر امت کو دیکھا، امت کا جو ہے اجتماع ہے، بھیڑ ہے، بڑھ رہی ہے، امت کا شوق دیکھا تو حضور چوتھے دن نہیں آئے۔ کیوں؟ حضور نے کہا دل تو چاہتا تھا میں کر لوں، لیکن کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے، تمہارے شوق کو دیکھ کر فرض نہ کر دی جائے، اور فرض ہو جاتی تو کتنا مشکل ہو جاتا، چھوڑنے پر کتنا گناہ ہوتا۔ حضور نے چھوڑ دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کا روزہ نہیں رکھا، حج میں عرفہ کا روزہ نہیں رکھا، حالانکہ حضور کو روزہ رکھنا بڑا پسندیدہ تھا، عرفہ کے روزے کی بڑی فضیلت آئی۔ کیوں؟ آپ رکھ لیتے تو حاجی یہ سمجھتا کہ اب رکھنا ضروری ہے، حاجیوں کے لیے مشکل ہو جاتی، دعا کرنا، پھر جانا آنا، اور سفر حضور نے چھوڑ دیا اس دن۔ مزدلفہ میں حضور نے کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی ہے، لیکن مزدلفہ میں حضور نے تہجد کی نماز چھوڑی ہے، جان بوجھ کے چھوڑی ہے، کیونکہ میں اس دن پڑھوں گا تو ہر حاجی سمجھے گا اس دن پڑھنا ضروری ہے، زندگی بھر پڑھنا، اس دن بھی پڑھنا ضروری ہے۔ حضور نے اس دن چھوڑ دی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو، مشقت نہ ہو، پریشانی نہ ہو۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کی وجہ سے صحابہ کو بھی تاکید کرتے تھے، جب کہیں جاؤ نا آسانیاں پیدا کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دین میں مشکل سے مشکل مسائل امت کو بتاتے ہیں، حالانکہ اس میں آسان راہیں بھی ہے، آسان شکلیں بھی ہے۔ حضور نے حضرت معاذ بن جبل حضرت موسیٰ کو بھیجا تھا یمن، کہا تھا یسرا، دین کو آسان بنا کے پیش کرنا، ولا تعسرا، مشکل مت بنا دینا کہ لوگ دور بھاگیں کہ ہمارے بس کا نہیں ہے۔ بشرا، خوشخبریاں سنانا، ولا تنفرا، مشکل بنا کر لوگوں کو دین سے بدکانا مت، دور مت کرنا۔ اسی طرح حضرت ابو برزہ کہتے ہیں میں حضور کے ساتھ کئی غزووں میں شریک رہا ہوں، فشہدت تیسیرہ، میں نے حضور کی امت کے لیے آسانی کو دیکھا ہے، ہر معاملے میں آسان معاملے کو اختیار کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 معاملوں میں سے کسی ایک معاملے کا اختیار دیا جاتا، 2 آپشن ہیں، یہ کریے یا کہ یہ کریے، تو اس میں جو آسان ہوتا تھا نا وہ اختیار کرتے تھے، مشکل معاملہ اختیار نہیں کرتے تھے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ حدیث شریف میں آیا نماز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بعض مرتبہ نماز ہلکی کر دیتا ہوں، بہت ہلکی کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ آس پاس بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، اس کی ماں جماعت میں یہاں شریک ہوگی، بچہ اس کی وجہ سے رو رہا ہے، تو بچے کے رونے کی آواز کو سن کر کہیں ماں بے چین نہ ہو جائے، میں ہلکا کر دیتا ہوں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھیں، جو لوگ جانتے ہیں دین کو سمجھتے ہیں نا، وہ ان سب چیزوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اب سفر عمرہ میں ہم نے دیکھا بعض ائمہ فجر میں صرف 2-3 آیتیں پڑھ کے رکوع کر لیتے تھے۔ 2-3 آیتیں ہمارے ہاں کوئی پڑھ لے نا، اجمی امام یہاں کا، تو کہا فجر کی نماز میں اتنی مختصر رکعت کر لی، اور وہاں انسان کو محسوس ہوتا بعض مرتبہ حاجی اور معتمر زائد اتنا تھکا ہوا ہوتا ہے، وہ سوچتا ہے مختصر سے مختصر نماز ہو تو بہتر ہے، تو وہاں ائمہ اس کا خیال رکھتے ہیں۔ فجر کی نماز میں 3 آیتیں پڑھی، آپ تعجب کیجئے، فجر کی نماز جماعت میں، تو یہ آسانی ہے، چونکہ وہاں تھکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، سب عبادت کرتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں، تو وہاں ائمہ اس چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ بعض مرتبہ کچھ لوگ بڑی لمبی کر دیتے ہیں، لیکن عام طور پر بہت مختصر پڑھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ حضور نے امت کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمایا ہے۔ آگے فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، اے نبی اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، آپ تو اتنے شفیق ہیں، اتنے رحم دل ہیں، ان کی سہولت، ان کی آسانی سامنے رکھتے ہیں، پھر بھی آپ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے ہیں، تو آپ دل چھوٹا مت کیجئے، حوصلہ مت ہاریے، آپ کہہ دیے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، یعنی اس کے علاوہ کوئی قادر مطلق نہیں، اس کے علاوہ سب کچھ کرنے والا مختار کل کوئی نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، علیہ توکلت، میں نے اسی پر بھروسہ کیا ہے۔ اور قرآن بار بار کہتا ہے ایمان والوں کو بھی اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور وہ عرش عظیم کا مالک، کائنات میں مخلوقات میں سب سے بڑی عظیم چیز عرش ہے،
جب وہ سب سے بڑی چیز کا مالک ہے، اس کا مطلب باقی سب چیزوں کا مالک بھی وہی ہے۔ جو اتنی بڑی مخلوق کا مالک ہے اسی سے لو لگائیے، اسی پر توکل کیجئے، اسی پر بھروسہ کیجئے، وہی کافی ہو جائے گا۔ یہ جو ہے نا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ میں پچھلے درس میں بتا دی، یہ وظیفہ ہے اور پاورفل وظیفہ ہے، وظیفہ جس میں دو فائدے ہیں۔ ایک تو یہ جب آپ صبح شام 7 مرتبہ یہ پڑھ لیں گے، اللہ آپ کے معاملات میں کافی ہو جائے گا آپ کے لیے، اور دوسرا اس کا فائدہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خصوصی طور پر حفاظت ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ یقین کے ساتھ پڑھیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، یہ قرآن و حدیث کی جب وظائف آتے ہیں تو ان کو مانتے ہی نہیں، وہ دنیاوی چیزوں کو تو مانتے ہیں کہ باڈی گارڈ ہمارے ساتھ ہے تو ہماری حفاظت ہے، لیکن وظیفہ آپ پڑھ لیں گے تو کیسے حفاظت ہوگی، وہ اس کو مانتے نہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پڑھتے تو ہیں لیکن یقین کے ساتھ نہیں پڑھتے، وہ ایک طرف وظیفہ پڑھیں، ایک طرف ان کا باڈی گارڈ ساتھ میں ہو تو باڈی گارڈ پر زیادہ یقین ہوتا ہے، وظیفے پر نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ یقین کرتے ہیں کہ جب اللہ نے اور اس کے رسول نے بتایا ہے تو پھر اس کی وہ کیفیت، اس کی وہ تاثیر، اس کا وہ فائدہ ہو کے رہے گا۔ اس یقین کے ساتھ جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اس کا فائدہ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ حسبی اللہ، بعض علماء نے یہ حسبنا اللہ کہیے، یہ حسبی اللہ کہیے، ایک ہی وظیفہ ہے، حسبنا اللہ بھی، حسبی اللہ بھی، اور اس طرح کے جو جملے الگ لگاتے ہیں یہ سب ایک ہی وظیفہ ہے۔ اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی، کئی سو صفحات پر ان کا فائدہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم نے بھی یہی وظیفہ پڑھا تھا، جب آگ میں ڈالے گئے تھے تو اللہ کافی ہو گیا تھا۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ نے بھی یہی کہا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ان کے لیے کافی ہو گیا تھا۔ تو بہت اہم یہ وظیفہ ہے، ہمیں اپنی ورد زبان رکھنا چاہیے۔ پڑھنا کچھ مشکل نہیں ہے، 7 مرتبہ صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، اور پھر ہر وقت پڑھتے رہیں۔ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔